السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شوگر کے اوپر ہے۔ ایسے افراد جن کو شوگر ہے، جو ابتدائی شوگر جسے اعصابی شوگر بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو چند ایک علامات ہوتی ہیں کہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور اتنا آتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، اتنا پانی میرے اندر سے کہاں سے خارج ہو رہا ہے۔ پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے اس کو، پانی پیتا بھی ہے اور خارج بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے ہم نے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ ایسے لوگ بہت تنگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو ان کا وضو بار بار ان کو کرنا پڑتا ہے، اکثر بوڑھے افراد ہوتے ہیں، اور یا اگر آج کل تو ایسا دیکھنے میں آیا کہ نوجوان جو ہیں ان کو بھی شوگر ہو رہی ہے، اور ابتدائی شوگر جو ہوتی ہے وہ کنٹرولیبل ہوتی ہے، اور ہم اس کا علاج خود خراب، اس کے مرض کو ہم خود خراب کرتے ہیں۔ انگریزی دوائیں کھائیں یا ایسی دوائیں کھائیں جو مزاج کے مطابق نہیں ہوں گی تو پھر یہ ریئیکشن کرتی ہے، مرض اگلے درجے پہ چلی جاتی ہے، اس سے اگلے درجے پہ چلی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بی پی شروع ہو جاتا ہے ساتھ، اور پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہر بندے نے دیکھے ہوئے جو ہیں۔ باقی میں استاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے اس مرض کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں ہمیں کہ جو بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، تاکہ جو شوگر کے مریض ہیں، یہ عالمی مرض بن چکا ہے آج کل، تو اس پہ بہت زیادہ فائدہ ہو اور لوگ اس طرف آئیں، اور طب کی طرف جو قدرتی غذائیں ہیں اور قدرتی دوائیں ہیں، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، اور یہ چیزیں بھی مٹی سے ہی نکلتی ہیں اور ڈائریکٹ استعمال ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے اوپر کوئی اور پروسیس نہیں ہوتا۔ یہ جڑی بوٹیاں جیسے مٹی سے نکلتی ہیں، یا تو خشک کی جاتی ہے یا صاف دھلائی کی جاتی ہے، بس اس کے علاوہ دوائی بنائی جاتی ہے ان کی۔ تو اس طرف آئیں لوگ اور وہ فائدہ اٹھائیں۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ شوگر پہ آپ نے بات کی ہے، الحمدللہ بات اچھی کی ہے آپ نے، اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ گولیاں کھا رہے ہیں اور انسولین لگا رہے ہیں، اور یہ مرتے دم تک گولیاں کھاتے رہیں گے اور انسولین لگاتے رہیں گے۔ مرنے سے ایک دن پہلے بھی یہ لگا کے مریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ اس کو صرف ایک چلنے پھرنے کا ایک بہانہ ہے، چلنے پھرنے کا ایک ڈنگ ہے، بس یہ چل پھر رہے ہیں۔ یہ آپ اگر ان کو اللہ 150 سال زندگی دے، 150 سال یہ انسولین لگاتے رہیں گے اور ٹیبلٹ کھاتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے درمیان میں چھوڑ دی، جب بھی یہ چھوڑیں گے درام سے یہ نیچے گریں گے، ہسپتال جائیں گے۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ صرف اس کو کنٹرول رکھنے کا، چلنے پھرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اصل علاج وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز استعمال کریں، اور آپ کا جو پنکریاز ہے، جو انسولین جو بناتا ہے، وہ عضو آپ کا سو گیا ہے، اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ اسے آپ جگائیں، دوائی دے کے، ڈنڈا مار کے، یا جیسے ہی ہے، چاہے چونٹی ماریں، ڈنڈا ماریں، یا کوئی سوئی چبو دیں، آپ بھائی اسے جگائیں، اٹھ اپنا کام کر۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنا کام کر۔ اور یہ خراب کیوں ہوا؟ خراب تو ہماری وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے چیزیں ایسے استعمال کی ہیں۔ صرف وہ نہیں، باقی چیزیں بھی خراب ہو سکتی ہیں، دل خراب ہو سکتا ہے، گردے خراب ہو سکتے ہیں، دماغ خراب ہو سکتا ہے، جگر خراب ہو سکتا ہے۔ جب آتی ہیں چیزیں، جب یہ مشینری آتی ہے بالکل نیو ہوتی ہے، اور ہم ہی اس کو استعمال کر کے، غلط استعمال کر کے ہم اس کو خراب کرتے ہیں۔ شوگر اعصابی مزاج میں بھی ہوتی ہے، اور یعنی کہ ٹھنڈے مزاج میں، خشک مزاج میں، اور گرم مزاج میں۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اکثر یوٹیوب پہ لکھا ہوتا ہے یہ آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں آپ کی شوگر ختم، اور قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یار کم سے کم قسمیں تو نہ اٹھاؤ۔ اور بعض لوگوں تو یہ کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے۔ اور بھائی کوئی دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں آئی، اگر مثال کے طور پہ دنیا میں ایک ہفتے بعد کوئی بیماری اللہ نے بھیجنی ہے نا، تو 1 مہینے پہلے کسی کے پاس علاج اس کا آ چکا ہوگا کہ فلاں بیماری آنے والی ہے، علاج اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے دل میں پہلے ڈال دے گا۔ پہلے علاج آتا ہے، اس کے بعد بیماری آتی ہے دنیا کے اندر۔ کل دائن دوائن، ہر مرض کی دوا ہے۔ تو دوائیاں موجود ہیں، لیکن مزاج کے مطابق اگر استعمال کروائی جائیں، جیسا کہ دیکھ لیں فالج والے مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ان کا علاج جو ہے وہ مزاج کے مطابق نہیں کیا جاتا۔ ایک حکیم کسی کا علاج کر دیتا ہے، حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، کسی ایک بندے کا علاج کر دیتا ہے، وہ پھر آگے پھیلا دیتا ہے، فلاں کے پاس جائیں، وہ ہر مزاج والے پہ وہ ایک ہی نسخہ استعمال کروا رہا ہے۔ اب گرم مزاج ہے
اس کی وجہ سے فالج ہوا ہے تو اس کا اور علاج ہے. ٹھنڈا مزاج ہے اس کی وجہ سے فالج ہوا ہے تو اس کا اور علاج ہے. خشک فالج ہے، خشک مزاج ہے اس میں فالج ہوا ہے تو اس کا اور علاج ہے. اب اگر سب کو ایک ہی نسخہ دیں گے تو ان تینوں میں سے ایک بندہ ٹھیک ہوگا، باقی 2 بندے اور بیمار ہو کے جائیں گے. تو اس طرح مزاج کو آپ نے مینٹین رکھنا. جو ہم آپ نسخہ میں پیش کر رہا ہوں نا، اس کا مزاج جو ہے خوش گرم مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کا، مرد کا جو مزاج بنایا وہ بھی خوش گرم ہے. اور اس مزاج کے اندر انسان کے بعد اتنی پاور ہوتی ہے کہ جیسے جانور کے اندر پاور ہوتی ہے، اینیمل فورس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مزاج، مرد کا مزاج بنایا ہے کہ اس میں اینیمل فورس ہوتی ہے. جب یہ جوان ہوتا ہے نا، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آتا. کسی فیلڈ میں ہو، چاہے کھیل کی فیلڈ ہو، کوئی فیلڈ ہو، کام کی فیلڈ ہو، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. وہ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے. واقعی جوانی مستانی ہوتی ہے. جوانی کے اندر کوئی کسی کو بھاؤ نہیں دیتا. تو یہ نسخہ اگر آپ کا مزاج بگڑ گیا ہے، آپ کسی طرف چلے بھی گئے ہیں، تو یہ نسخہ آپ کو اپنے واپس مزاج پہ لے کے آئے گا. انشاءاللہ وہی اینیمل فورس ہوگا. آپ کا تمام جو جسم ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا. گردے کام کریں گے، دل کام کرے گا، دماغ کام کرے گا، جگر کام کرے گا. ساری چیزیں اچھی طرح کام کریں گی. جب یہ تینوں چیزیں کام کریں گی تو آپ کے جسم کے اندر کوئی علامت بھی نہیں باقی بچے. چاہے مردانہ کمزوری ہے، مثانے کی کمزوری ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، جیسے بھائی نے ابھی کہا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. چاند قدم جو ہے انسان نہیں جا سکتا. نمازی حضرات بہت تنگ ہوتے ہیں، جب سجدہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا کوئی قطرہ نکل جاتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے زبردست چیز ہے. ایسے لوگ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ بار بار انہیں واش روم جانا پڑتا ہے. تو ان تمام علامات سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو اس نسخے کا زبردست رزلٹ ہے وہ مردانہ کمزوری کے اوپر. شوگر والوں کو یہ سب سے پہلے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، ان کی جو کمزوری، جو مردانہ طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ واپس آئے گی اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گی. سختی بھی ہوگی، انتشار بھی ہوگا، سختی بھی ہوگی اور ٹائمنگ بھی ہوگی. تینوں باتیں کریں گے. شوگر کو انشاءاللہ نیست و نابود کر دے گا، یہ بالکل ختم کر دے گا. پھر آپ میٹھی چیزیں کھائیں، آپ جو میٹھے پھل کھائیں، چینی کھائیں، گوڑ کھائیں، شکر کھائیں، میرا سار بچائیں، باقی ساری چیزیں کھائیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آتے ہیں نسخے کی طرف. کشتہ شنگرف کسی اچھے دوست حکیم سے آپ بنوا لیں. کشتہ شنگرف یہ آپ نے 5 گرام لینا ہے صرف. اس کے بعد تخم ہرمل صاف کیا ہوا مصفی شدہ، اس کے اندر پتھر، ریت، کنکر وغیرہ ہوتے ہیں، صاف کر لیں. پہلے پتھر چن لیں، پھر اس کو دھو دیں، ریت وغیرہ نکل جائے گی. پھر اس کو دھوپ میں خشک کر لیں. آپ کا ہرمل جو ہے وہ مصفی ہو گیا. یہ 50 گرام آپ نے لینا ہے. اس کے بعد ہے سلا جیت، یہ آپ نے 15 گرام لینی ہے. کشتہ شنگرف بنایا آپ کو ملے گا. ہرمل کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، پیس لینا ہے. سلا جیت اور کشتہ شنگرف آپ مکس کر لیں اور اس کو اچھی طرح ملا لیں. اور 500 mg کا کیپسول بھرنا ہے آپ نے. 500 mg کا کیپسول بھرنا ہے. اور 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام آپ نے دودھ پانی کے ساتھ لیں، یا آپ اس کو لونگ دار چینی کے قہوے کے ساتھ لیں. لونگ دار چینی کے قہوے کے ساتھ لیں تو انشاءاللہ زبردست رزلٹ دے گا. یہ دودھ سے بھی زیادہ رزلٹ دے گا. لونگ دار چینی کا مزاج بھی یہی ہے جو اس نسخے کا مزاج ہے، اور انشاءاللہ سونے پہ سہاگا کام کرے گا. یہ 2 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے. اور ٹھنڈی چیزوں سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے. چاہے کوئی فالج والا ہے، اس کا مزاج اعصابی ہونا ضروری ہے. چاہے نزلہ زکام ہے، چاہے جوڑوں کا درد ہے، چاہے کمر کا درد ہے، جو کوئی بھی علامت ہے اس کا مزاج اعصابی ہونا ضروری ہے. ٹھنڈا مزاج ہونا ضروری ہے. یعنی کہ یورین کلر اس کا وائٹ ہو، بار بار آتا ہو، مقدار میں زیادہ آتا ہو. ٹھیک ہے. نبض کے تھرو، نبض اس کی جسٹ 1 انگلی کے نیچے، پہلی 1 انگلی کے نیچے یا تھوڑا سا اس سے آگے حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے زبردست چیز، بہت ہی کامیاب چیز ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نسخہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ ذرا، میں تو کہتا ہوں یہی وہ بس کر دیں، یہی اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ ہر چیز ان کی ریکور ہو جائے گی. ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تلی ہوئی چیزیں کھانی ہیں، پکوڑے کھانے ہیں، آپ نے مچھلی کھانی ہے، بھنا ہوا گوشت کھانا ہے. جو سارے حکیم آپ کو منع کرتے ہیں، میں آپ کو وہی چیزیں کھلا رہا ہوں. مزید اسی چینل کے اوپر جو غذائی چارٹ پڑے ہیں اس میں ہے
عضلاتی غدی یعنی کہ خشک گرم اور گرم خشک جو غذائی چارٹ دو پڑے ہیں، آپ وہی غذائی چارٹ دیکھ لیں اور اس کے مطابق آپ غذا استعمال کریں۔ میں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، لمبا چوڑا میں ٹائم نہیں دیتا۔ جتنی بھی میں نے علامات بتائی ہیں انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ رزلٹ لے سکتے ہیں۔ صرف 1 ہفتہ 8 دن استعمال کریں اور درمیان میں کوئی شیطانی وغیرہ نہیں کرنی، 10 دوائی کھانی ہے اور سکون کرنا ہے۔ سکون سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ دوسرے والا سکون، باقی بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ اے سی وغیرہ ترک کر دیں، پسینہ لے کے آئیں، پٹھوں سے آپ کام لیں، اپنے جسم سے کام لیں۔ یہ نہیں کہ دوائی کھائی اور بیٹھ گیا اور سو گیا، یہ کام نہ کریں، چلیں پھریں، گھی وغیرہ استعمال کریں، چوری استعمال کریں گھی کی بنی ہوئی، مرغن غذا استعمال کریں تاکہ پٹھوں کے اندر جان آئے اور پٹھے اپنا کام کریں۔ اور انشاءاللہ زبردست نسخہ ہے، آپ جو بندہ بھی بنائے گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا۔ اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، کو مشاہدات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جیسے اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں نا، اعصابی مریض شوگر کے، تو واش روم جانے تک، آزار بند کھولنے تک ان کی جو شلوار ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی کہ مثانے کے اوپر بالکل کنٹرول نہیں ہوتا ان کا۔ تو اور دوسرا سوال جو ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ پیاس بھی اس سے کنٹرول میں آئے گی؟ یہ بالکل پیاس بھی کنٹرول میں آئے گی، اور پیشاب کا جو مثانے کا کنٹرول ہے وہ بھی کنٹرول میں آئے گا۔ اب بعد ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے پیشاب آنے والا ہے، جب تک وہ رو کے رکھیں، جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے واش روم جانا ہے پھر وہ پہنچ نہیں سکتے، راستے میں نکل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پٹھے جو طاقتور ہو جائیں گے، جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں یورین کو مثانے کے، انشاءاللہ وہ پھر آپ جب تک روک کے رکھیں گے انشاءاللہ روک کے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت مہربانی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی مکمل ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔